अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करते हैं। कल के दिन एक पॉजिटिविटी को मार्केट जो इन्वेस्टर्स ने वेलकम किया था, आज के दिन भी अगेन मार्केट ने उसको वेलकम किया और फर्दर पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल हुआ। 41,000 का लेवल इंटेक दिखाई देता है, साथ साथ 41,500 अबव क्लोजर हुआ है। 300 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इन ENP सेक्टर्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिफाइनरी में भी एक अच्छा काम हो रहा है। साथ साथ जो एक वेटेज देखा जाता था, आपको याद होगा कुछ सालों पहले कि जब ENP सेक्टर चलता था तो पूरी मार्केट परफॉर्म करती थी। अभी भी ऐसा लग रहा है कि वही नंबर्स, वही दिन वापस आते हुए मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ENP सेक्टर का चार्म काफी हद तक वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहा है। सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर द इन्वेस्टर्स विच आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। और साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल सेक्टर्स की, तो वो भी एक अच्छा, हम कह सकते हैं कि ऑल एंड अक्रॉस द बोर्ड एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। और इन्वेस्टर्स का जो एक रुझान है वो मार्केट की तरफ ट्रस्ट की सूरत में, यानी कि कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो IMF के साथ टॉक्स जारी हैं, पॉलिसी लेवल पर जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, एंड दैट्स रियली अ गुड जेस्चर कि IMF के साथ जो फाइनली जो डील है, फाइनली जो एक हम कह सकते थे कंडीशंस हैं वो मीट कर रही हैं। और अब जो कि सिर्फ बातों में बातें हो रही थी, अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ रही हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन इन सेंस कि हम कह सकते हैं कि लेवीज के हवाले से हो रहे हैं और डिफरेंट जो जेस्चर है वो प्रिवेल हो रहा है। सो फर्दर बात करते हैं, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे अगेन मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से, इकोनॉमिक सूरत हाल जो कि एक पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रही है। कुछ मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए हैं, अनपॉपुलर मेजर्स हैं, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट होंगे वो इकोनॉमी को काफ़ी हद तक जो है वो सीधा करते हुए दिखाई देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ अगर बात करें पॉलिसी लेवल स्टॉक के हवाले से, तो IMF की जो पॉलिसी लेवल टॉक्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, वो भी बात करेंगे। लेकिन कुछ टैरिफ हाइक की बातें हो रही हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर के हवाले से हो, पावर सेक्टर के हवाले से हो, या फिर टैक्सेशन के हवाले से हो। न्यू टैक्सेशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे, तो क्या टैक्सेस हो सकते हैं जो लगने वाले हैं IMF की कंडीशन के बाद, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अनदर थिंग इज दैट रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से बात करेंगे। रुपी वर्सेस डॉलर कहाँ दिखाई दे रहा है। IMF की कंडीशन, रुपी को फ्री फ्लोट छोड़ना है डॉलर के अगेंस्ट। डॉलर डेली बेसिस पे अगर हम ग्लोबली बात करें या इंटरनेशनली, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक स्टेबल या फिर अप्रिशिएट हो रहा है। पाकिस्तानी रुपी उसके अगेंस्ट जो है वो कभी कभी अप्रिशिएट होता है, लेकिन एक डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस है, जिसकी वजह से मार्केट ड्रिवन जो है वो करेंसी दिखाई दे रही है। मार्केट ड्रिवन होगी तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो एक इश्यूज आ रहे थे, LCs के इश्यूज आ रहे थे, वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देंगे। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं सैयद खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सलाम दादा भॉय साहब, आप हैं एंटरप्रेन्योर और एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं फातमी साहब से। फातमी साहब, प्लीज़ ये बताइए कि अब हम देख रहे हैं कुछ सूरत हाल, कुछ चेंजेस, IMF की टॉक्स पॉलिसी लेवल पर आ चुकी हैं, क्या समझते हैं सर अब किस डगर पे जा रही है ये कंडीशंस? देखें, आप इसको दोनों एंगल से देख सकती हैं। पहला तो ये है कि ये हमारी मजबूरी है, कौम को आपको साथ लेकर ये बताना पड़ेगा कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है जी। बहुत कोशिश की हुकूमत ने और फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने जहाँ तक जा सकते थे गए, रिक्वेस्ट भी किया और हम्बल रिक्वेस्ट भी किया। अमेरिका से भी सिफारिश करवाई कि इतना बोझ न डाला जाए जो आवाम के पास जाने में हमें दुश्वारी हो, क्योंकि देखें सियासत बिल्कुल अलग चीज़ है जिसमें एक आम आदमी सिर्फ अपने नंबर्स देखता है। उस हवाले से बहुत इस वक्त भी दुश्वार गुजार है, क्योंकि आप देखें परसों ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ कल और परसों 2 दिन, परसों तो कंक्लूड करके ऐलान कर देंगे। अब तक जो सामने आया है वो ये है कि ये इनकी तमाम दरख्वास्त के बावजूद वो जहां अटल हैं वहीं पे अटल हैं, और अभी तक वो 2%, 5% भी पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि वो इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं इस मुल्क की भलाई में वो करना ज़रूरी है। जैसे बजट में 300 अरब का कम कर देना, 727 की जगह 400 अरब कर देना, कीमतों में 50% इजाफा कर देना। हमारी हुकूमत कहती है फ़िलहाल 20 से 33% करें। इसी तरह आप देखें कि बिजली के जो पावर के हैं, पावर में बहुत ज़्यादा टैरिफ में इजाफा करना, तो ये आप कह सकते हैं इट्स ऑन द नर्व्स। पाकिस्तान की हुकूमत के ये आसाब पे है इस वक्त,
اور اس کو ٹیکل کرنا ہے، اور میرا خیال ہے ہو بھی جائے گا ٹیکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو انفلیشن اور اکنامک پرابلم سے گزر رہی ہے، تو ہمارے پاس جو ایک بہت بڑی آسانی ہے کہ ہم مثال کے طور پہ ایگزامپل پہ سامنے دوسرے ممالک کو رکھ کے ہی کہتے ہیں نا کہ بھئی وہاں بھی یہ حال ہے۔ آپ خود ہی کہتے ہیں انگلینڈ میں بھی یہی حال ہے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، امریکہ میں بھی یہی حال ہے، کم و بیش انفلیشن اس حوالے سے۔ لیکن میں جہاں تک پہلے بھی کہتا اور اب بھی کہوں گا کہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، مسئلہ پرماننٹ سولوشن کا ہے۔ رائٹ، وہ حکومت کو، عوام کو یہ سمجھانا ہوگا کہ وہ سولوشن کے لیے کیا ہے ان کے پاس۔ ٹیکس بڑھ جائیں گے، ظاہر ہے آپ کے سامنے نہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بجٹ کم ہو جائے گا جس میں آپ کو مینیج کرنا ہوگا۔ ڈالر ریٹ جو ابھی ہے، جو حالات ہیں، آپ نے جو آزادی دی ہے کیپ ہٹائے تو اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، میرے صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس، کیونکہ آج دیکھیے آئی ایم ایف نے جو کہا ہے کہ آرڈیننس لیں گے آپ اضافے کا اور ہم سے شیئر کریں گے، بالکل تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں پتہ ٹی وی پہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ وہ معاملات ہیں بالکل اسی طرح جیسے میں آپ کے گھر میں آ کے پوچھوں کہ بھئی بتائیے الماری میں کیا کیا زیورات وغیرہ، تاکہ میں حساب ہوتا ہے نا تقریباً، لیکن یعنی ہم اس میں قوم کو لے کے چلنے کی ساتھ ضرورت ہے کہ دیکھیے یہ دن ہمیں یوں اگر وہ آپ نہیں بتائیں گے تو آپ یقین کریں آئندہ بھی اس کا سدجواب نہیں کر پائیں گے کہ آخر ہم یہاں پہنچے کیوں اور ہم کیسے صحیح راستے پہ۔ آپ کو دونوں باتیں پتہ نہیں ہوگی نا۔ دوسری بات یہ کہ ابھی تک حکومت نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کہیں پہ کہ یہ تو آئی ایم ایف کے اپنے معاملات ہیں کہ ٹیکس لگ جائے گا چیزیں، ہم کٹوتی پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ملک میں اپنے اخراجات کم کیے ہیں؟ وہ تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نا کہ آپ کم کر دیں گے 300 ارب۔ آپ جب آئی ایم ایف کم کرے گا تو آپ کن شعبوں میں کم کریں گے؟ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں کہ مزید غریب عوام کے سر پہ آ جائے یہ بات، کیونکہ آپ کے ہاں جو لگژری ہے اس کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے۔ میں ذرا بالکل ڈیفرنٹ مزاج کا آدمی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قومیں صرف سادگی سے آگے بڑھتی ہیں، یعنی ایسا پاسبل نہیں ہے کہ میں ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، اس اجلاس میں ترکی اور شام میں زلزلے سے سینکڑوں افراد کی اموات اور بڑے پیمانے پر مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے مظہر عباس ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ مظہر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، آج جو ہے وفاق کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا ہے، جس میں اجلاس کے آغاز میں ہی وفاقی کابینہ نے ترکی اور شام میں زلزلے سے ہونے والی تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، اور جاں بحق افراد کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی ہے، اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو اجلاس ہوا ہے اس میں ترکی اور شام میں زلزلے سے سینکڑوں افراد کی جو اموات ہوئی ہیں اور بڑے پیمانے پر جو مالی نقصان ہوا ہے اس پر پوری کیبنٹ نے جو ہے وہ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ میں زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے ایک ریلیف فنڈ بھی قائم کر دیا ہے، جس میں جو ہے وہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ ریلیف فنڈ میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال سکیں گے۔ وزیر اعظم کی ترکیہ زلزلہ زدگان کے لیے قائم کیے گئے ریلیف فنڈ میں تمام پاکستانیوں سمیت جو مطلب جن کے جو سرکاری ملازم ہیں وہ بھی اپنی تنخواہوں میں سے بطور عطیہ جو ہے وہ ریلیف فنڈ میں جمع کروائیں گے، اور وفاقی حکومت کے گریڈ 18 سے گریڈ 22 کے سرکاری افسران کی ایک دن کی جو تنخواہ ہے وہ ترکیہ کے زلزلہ زدگان کے لیے قائم کیے گئے فنڈ میں بطور عطیہ جو ہے وہ دی جائے گی۔ یہ وفاقی کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ، وزیر اعظم نے اس حوالے سے جو ہے وہ کہا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ یکجان دو قالب ہیں، اور ہمیشہ ترکی نے مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور 2022 میں جو پاکستان میں سیلاب آیا جس سے بے پناہ نقصان ہوا، اس میں ترکی اپنے پاکستانیوں کی مدد میں پیش رہا، اور پاکستانی قوم اپنے ترک بہن بھائیوں کو مصیبت کی اس گھڑی میں بالکل اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں بذات خود
کل زلزلہ زدہ علاقے کے دورے کے لیے ترکیہ روانہ ہو رہا ہوں اور وہاں جا کر اپنے ترک بھائیوں سے اظہار یکجہتی کروں گا، ترک عوام سے اظہار یکجہتی کروں گا۔ امدادی سامان کے علاوہ جو ہے وہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فوری طور پر ریسکیو ٹیمیں بھی امدادی سرگرمیوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے ترکیہ روانہ کی جائے، اور بلکہ جو ہے وہ ٹیم روانہ بھی ہو گئی ہے، اور ترکیہ اور شام میں مصیبت میں گھرے جو زلزلہ زدگان ہیں پاکستان ہر ممکن مدد کرے گا اپنے ترکی جو عوام ہیں ان کے زلزلہ کے حوالے سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس حوالے سے۔ اور وزیر اعظم نے کہا کہ مجھ سمیت جو ہے وہ پوری قوم اس المناک قدرتی آفت میں ترکیہ اور شام کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وفاقی کابینہ کی جاں بحق افراد کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے مزید جو کابینہ میں فیصلے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے جو ہدایت کی ہے صدر نیشنل بینک آف پاکستان کی تقرری کے حوالے سے اثر نو جو ہے وہ منظوری کے حوالے سے بھی ہدایت کی ہے، اور جو ہے وفاق کابینہ اجلاس میں جو وفاقی وزیر ہیں نوید قمر، ان کی جو ہے وہ جی بہت شکریہ مظہر عباس، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ترکیہ اور شام میں زلزلے سے سینکڑوں افراد کی اموات اور بڑے پیمانے پر مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ جو ان کی شرائط ہیں وہ امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ اٹ از جسٹ لائک سوالوئنگ اے بٹر پل۔ عوام کو تو آپ نے کانفیڈنس میں لینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا ہے۔ حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس جو کال کی ہے، اللہ کرے کہ آپ کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آن ون پیج آ جائیں تاکہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کین عوام تک وہ معاملے کو لے جائیں اور عوام کو بھی جو ہے نا وہ آن ون پیج لے کے آ جائیں۔ یہ آسان فیصلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بجلی، گیس، فیول، اچھا ناٹ اونلی بجلی، گیس کے اوپر بھی جو ہے پرائز بڑھانے ہیں، یہ تمام پاور سیکٹر پورا اس سے اور جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ ہر پرائس آف ایوری کموڈٹی وہ اوپر جائے گی، وہ جب جائے گی تو اس کی فائنل برنٹ تو عوام نے لینی ہے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات جو خالد صاحب نے کی ہے وہ ٹیپ کا بند ہے کہ گورنمنٹ میں جو ایگزیکٹو ہے یا جو لیجسلیٹو ہے یا دوسرے گورنمنٹ کے جو فنکشنریز اور آرگنز ہیں وہ بھی کچھ آسٹیریٹی ڈرائیو کا مظاہرہ کریں تاکہ صرف عوام کو یہ فیل نہ ہو کہ وی آر دی اونلی ونز ہو آر بینگ سپریسڈ۔ ان کو یہ احساس ہو کہ نہیں ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر میں بھی خاطر خواہ کمی آئی ہے، ایک آسٹیریٹی میجرز ہوئے ہیں، آسٹیریٹی ڈرائیو ہوئی ہے، اور ایک یہ چیز جو کہ آئی ایم ایف کی جانب ایز اے نیشن آگے بڑھے۔ ایگزیکٹلی آئی ایم ایف کی جانب سے جو پالیسی لیول کی بات ہو رہی ہے تو اب پالیسیز بننے جا رہی ہیں، یعنی کہ جو چیز ہم ایک نارملی نیگوشیٹ کر کے صرف کنڈیشن جب تک ہی رکھتے تھے جب تک ہماری وہ ٹرانچ آ جاتی تھی، اب یہ پالیسی بن جائے گی، اور پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں ہر ایئرلی یا جو بھی ہمارا ایک پالیسی کے اندر کنڈیشنز ہوں گی یا کلاوز ہوں گی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام ہوگا۔ ہے تو انفارچونیٹ سچویشن، آئی ایم ایف لینڈر ہے، ہم بورور ہیں۔ ایز اے لینڈر وہ یہاں تک تو کہ ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں یا لونز ہیں وہ سیکیور رہیں، لیکن ہمارے جس طرح وہ خالد صاحب نے فرمایا نا کہ یہ ایک دن کی کارگزاری نہیں ہے، دس ہیز اے ہسٹری، اٹ ہیز اے بیک گراؤنڈ۔ اب آپ کے معاملات کو دیکھ کر اور اپنی بارگیننگ چپ پوزیشن کو دیکھ کے وہ بہت سی چیزیں آپ پر لاگو بھی کریں گے اور آپ سے منوائیں گے بھی، ایز اے پالیسی منوائیں گے۔ اب ایشو یہاں نہیں ہے، ایشو ریٹرن آف لونز کا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ول یو بی ایبل ٹو ریٹرن دا لونز، تو وہ تمام کنڈیوسو میجرز لیں گے اس چیز کے لیے، جسٹ ٹو سیکیور دیئر منی۔
अच्छा देखें ना, अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमी को देखें तो हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक बीमार थी। इसका इलाज करना ज़रूरी था। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को देखते, या फिर हम आप बात करते कि यहाँ पर जो एक रुपये की सूरत हाल थी, डिप्रिसिएशन थी, उसको देखते, तो इसको भी ज़रूरत थी कि इसको भी थोड़ा सा दवाई दी जाए, इसको भी कोई ना कोई कड़वी दवाई जो है वो दी जाए ताकि प्रॉपर्ली इसका एक इलाज हो सके। आप वजह फरमा रही हैं, हमारे यहाँ इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स उनके मुकाबले में तो डेफिसिट काफ़ी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की पेमेंट्स का भी एक प्रॉब्लम है। ओवरऑल हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो एक्सट्रीमली पुअर है, एक्सपेंडिचर जो हमारे वो लैविश हैं। ये अब पैनाडोल की गोली से काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा सख्त सर्जरी measures देने की होगी ज़रूरत है। और मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स होंगे, उसी से चलेगा। हालांकि ये बिटर पिल है। देखिए, मैं मौजूदा हुकूमत के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लॉस है, चूँकि सिंस दे आर इन गवर्नमेंट तो अवाम तो ये जानती है कि नून लीग दें, लेकिन ये एक बिटर पीडीएम या नून लीग जो है ना, बट दिस इज़ अ बिटर पिल दे विल हैव टू टेक। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, फातमी साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं बैक टू बैक चैलेंजेस गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आई है, पीडीएम की गवर्नमेंट है, तमाम जमातें मुतफ़क्का तौर पे जो है वो इस चीज़ को देख रही थी कि इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब है, उसके बावजूद इन्होंने जो है वो ये चीज़ संभाली। आप समझते हैं कि अब फ्लड हुआ, हमारी क्रॉप्स डैमेज हो गई, नुकसान पे नुकसानात होते गए, डैमेज पे डैमेज, और फिर उसके बाद अब चीज़ें जो है वो आई हैं, तो आईएमएफ की कंडीशन तो माननी ही पड़ेगी ना किसी तरीके से, क्योंकि हमें भी तो इकोनॉमी को बिल्कुल सेट करना है। यहाँ पे सब चीज़ें स्कैटर्ड थी। उसमें तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास कोई चारा ही नहीं है, मानने की बात नहीं है। आप देखिए, एक बात बताएं आपको, बल्कि ये मानने और ना मानने पे आप ही की बात से मैं कहता हूं कि इसी में तो हमने ज्यादा नुकसान भुगता। 4 महीने ज़ाया किए हमने कि नहीं, तो हमें पहले ही मान लेते, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेन थे वो भी ऑनेस्ट ब्रेन थे। उनका ये कहना था कि भाई हम क्यों आवाम पे अजाब डालें। लेकिन सर, टारगेटेड सब्सिडी, आपको मैं इंटरप्ट करके कह रही हूँ कि टारगेटेड सब्सिडी तो दे सकते हैं ना हम, वो लोग जो डील कर रहे हैं, वो लोग जो काफ़ी हद तक पुअर हैं। मजीद बात करते हैं, अकील करीम डेडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप चेयरमैन हैं एकेडी ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, क्या समझते हैं आप, इकोनॉमी की सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? आईएमएफ से मुज़ाकरात जारी हैं, पॉलिसी लेवल पर आ चुके हैं। मेरा तो ख्याल है कि आईएमएफ से बातचीत अगर ये कंप्लीट कर लेंगे आज कल के दौरान तो इनके तो इंटरेस्ट में, मैं समझता हूँ इससे आप देखें कि इनकी नेगोशिएशन शुरू हुई है, इक्विटी मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, बाकी जगहों पे भी एक्टिविटी शुरू हो गई है, रुपये भी आपका जो काफी वीक हो चुका था स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है। तो मेरा तो ख्याल है कि इनको ये टॉक्स कंप्लीट करनी चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि आईएमएफ इनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं देगी। और आज जो कि करंट सिचुएशन में अगर आईएमएफ हमें पैकेज दे रहा है तो हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की कंडीशन अच्छी नहीं है और हर एक की नजरें लगी हुई हैं। इवन बांग्लादेश में भी आईएमएफ में चला गया है, श्रीलंका भी चला गया है और तकरीबन अफ्रीकन कंट्रियों का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो इसमें अगर हम ये पैकेज अचीव कर लेते हैं तो मेरा तो ख्याल है कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है। जो इकोनॉमी में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, इससे हमारी जान छूट जाएगी और हम, मैं समझता हूँ कि नए सिरे से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। और ये आपके जो मामलात हैं, जो इस वक्त लोग डरा रहे हैं, टीवी पे तो जिधर भी आप चैनल खोल के देख लो, महंगाई हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। तो मुझे ये तो कोई बता देना कि सस्ती चीजें मिलती कहाँ है। आज महंगाई ज्यादा है क्योंकि आज कार्टेल बन गया है, इंपोर्टेड चीजों की प्राइस गिरी हुई है, लेकिन जाहिर बात है कि लोगों इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, उस वजह से लोग अपनी चीजों को महंगा बेच रहे हैं। तो ये सारी चीजों से तो आपकी जान छूट जाएगी। और फिर गवर्नमेंट ने ये जो इक्विटी मार्केट में भी एक दो अच्छे डिसीजन दिए सर्कुलर डेट के हवाले से, तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कंबाइंड होके हमारे मामलात में बेहतरी ला सकती है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपकी बात से ही पिक करना चाहूँगी। यहाँ पे आपने कहा महंगाई हो जाएगी और लोग डरा रहे हैं। एक तरफ आईएमएफ की कंडीशन है कि आप पावर सेक्टर में पैसे बढ़ा दें, आप टैरिफ्स बढ़ा दें, आप गैस के हवाले से जो है वो टैरिफ बढ़ जाएंगे, पेट्रोलियम लेवी मौजूद है। तो इन्फ्लेशन का जब एक हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट आएगा,
इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ेंगे, पॉलिसी टाइटनिंग होगी, ऑब्वियसली हम 17% पे हैं, और भी फर्दर उसमें जो है वो गुंजाइश है करने की ज़रूरत पड़ेगी यकीनन। आप समझते हैं कि यहाँ पे हम सब्सिडी दे भी नहीं सकते क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट टारगेटेड सब्सिडी पे जाएगी उन लोगों के लिए जो इस चीज़ से ज़्यादा मुतासर होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आईएमएफ आपसे क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि रुपए की चीज आप 12 आने में ना बेचें, रुपए की चीज बहुत ज्यादा रुपए में बेच दें, 1.25 रुपए में बेचें। तो ये तो अकल वाली बात है ना। आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा लें, आपके डेफिसिट में कमी ही नहीं आई। हर आने वाले साल में आपके डेफिसिट बढ़ जाता है जी। उसकी वजह से आपके ऊपर बर्डन आता है, आपको बोरो करना पड़ता है, आपके ऊपर डेट सर्विसिंग बढ़ती जा रही है। तो ये कैसे आपको निजात मिलेगी? तो आपको ये तो वैसे आईएमएफ के बगैर भी करने की जरूरत है। आईएमएफ क्यों कह रहा है और आप क्यों कर रहे हो? आप वैसे ही उसको करो। देखिए, कोई बिजनेसमैन अपना धंधा नुकसान में नहीं करता, और हमारे बिजनेस कम्युनिटी ने जितने पैसे कमाए, ये तो दुनिया में इतना प्रॉफिट तो कहीं भी नहीं होता। अगर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करेंगे और मुल्क को कमजोर करेंगे तो ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। अब आपको हर वो चीज जिस पे आप सब्सिडी दे रहे हैं वो फॉर ऑल है, इसको आपको हर सूरत में खत्म करना पड़ेगा। और के लिए आप कोई अच्छा पैकेज बनाए, आप उनकी हेल्प करें, जरूर करें, उनकी करनी भी चाहिए, लेकिन पूरे पाकिस्तान को सब्सिडी दे देते हो उनके नाम पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी पुअर लोग 10% इस्तेमाल करते हैं और बाकी 90% बड़े इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप 10% का नाम लेके क्या पूरे पाकिस्तान को आप नवाजोगे? तो ये तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये हमने अपने आप को बहुत पीछे लेके चले गए। हमें हर जगह जहाँ भी हमारे मामलात ठीक नहीं है वो ठीक करने की जरूरत है। आप ये देखें कि जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप मुल्क से लोग भागना शुरू हो जाते हैं। अब अकील करीम रेड्डी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? आवाज आ रही है सर? जी, आवाज आ रही है। सर, आपका कहना ये है कि थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन का आपने हवाला दिया है कि लोग भागना शुरू हो जाते हैं, इससे क्या मुराद है सर? इस तरीके से तो रेमिटेंसेस भी तो बढ़ेगा। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोग दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं और वहाँ पे जॉब सीख कर रहे हैं, वहाँ पे उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो अपने मुल्क तो पैसा भेज सकते हैं रेमिटेंसेस के थ्रू। ये तो जब यहाँ से जब बंदे जाते हैं उनको 2 साल लगते हैं सेट होने में। पहले तो वो अपने घर के खर्चे निकालते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठ के ज्यादा आपको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि ये जो आईएमएफ वाली बात है ना, ये हम जो कह रहे हैं महंगाई, इससे महंगाई नहीं होगी। आपका रुपये वीक होगा तो महंगाई होगी। अगर आईएमएफ में आप चले जाते हैं, मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये जो रुपये इस वक्त 275 रुपए इंटर बैंक आप देख रहे हैं, ये 250 से नीचे चला जाएगा। तो इससे आपको फायदा भी तो होगा ना, नुकसान कम होगा। अगर आप खुदा न खासी ये नेगोशिएशन आपकी नहीं कामयाब होती तो ये रुपये 300 रुपए हो जाएगा, और जब 300 रुपए होगा तो महंगाई बढ़ेगी। फिर आपकी एलसीआर नहीं खुलेगी, अब आपकी एलसी खुलना शुरू हो जाएगी। अब डिमांड मार्केट में होगी तो शॉर्टेज नहीं होगी। इस वक्त तो ऐसी सिचुएशन है कि आप स्टील खरीदने जाए, स्टील अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, प्रोजेक्ट रुकेंगे तो लोग बेरोजगार होंगे तो ज्यादा मुसीबत हमारे सर पे आएगी। तो हमें सोचना ये है कि हम फौरी तौर पे ये मामला ठीक करें, और ये ठीक करने की सूरत में हम कामयाब हो सकते हैं, न करने की सूरत में हमारे ऊपर नाकामी ज्यादा आएगी। राइट सर, पॉलिसी लेवल पे टॉक्स हो रही है। मैं बस लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि यहाँ पर पॉलिसी से क्या मुराद है? किन चीज़ों की पॉलिसी जो है वो बनेगी, या न्यू पॉलिसी बनेगी या कंसिस्टेंट पॉलिसी बनेगी? आईएमएफ से पॉलिसी टॉक्स से क्या मुराद है? देखिए, पॉलिसी लेवल पे जो टॉक्स हो रही है तो वो आपको एक गाइडलाइन देगी ना कि भाई ये आप हमें ये बता दें कि ये जो आपका बजट खसारा है, आप हमें बताएं ना, उसको आप कैसे ठीक करेंगे। आप प्रपोजल बताएं कि भाई अभी तो हम आपसे बात कह रहे हैं कि जो आप डेफिसिट जो आपने सब्सिडी दी है वो खत्म करें जी। आगे वो आपको ये भी कहेंगे कि भाई हमें ये बताएं कि आप क्या ये खसारा बढ़ता जा रहा है, आपके ऊपर डेट बढ़ती जा रही है, आपके ऊपर डेट सर्विसिंग बढ़ती जा रही है, तो इसको आप किस तरह आगे चलाएंगे।
تو یہ تو ساری چیزیں ہم کہتے ہیں یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے انٹرسٹ میں آپ نے پالیسی بنانی ہے. اب لوگوں کے انٹرسٹ کو آپ بھول جائیں, اب ملک کے انٹرسٹ کی بات کریں, کیونکہ 250-300 روپے پہ ہم روپی دے گئے. 2008 میں یہ 60 روپے کا ڈالر تھا, آج 300 روپے پہ ہم پہنچا چکے ہیں. 400% آپ کا روپی ویک ہو چکا ہے ڈالر کے. تو اس طرح ملک نہیں چل سکتا. اس کے لیے اب آپ کو پالیسی بنانی پڑے گی اور پاکستان کے انٹرسٹ کی پالیسی بنانی پڑے گی. ویل تھینک یو سو مچ. عقیل کریم ڈیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسس. فاطمی صاحب بھی موجود ہیں, سلام صاحب بھی موجود ہیں. فاطمی صاحب آپ سے ہی گفتگو جاری تھی. عقیل صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے IMF کے ڈیسیجنز نیسیسری ہیں, مہنگائی کا پینک نہ مچایا جائے. کیا سمجھتے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بات تو خیر صحیح ہے, وہ خود بزنس کمیونٹی کے بڑے آدمی اور مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کیا کامن آدمی اس وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سروائیو کر رہا ہے, اسکول بھیج رہا ہے یا نہیں. میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لوگ یعنی غریب لوگوں کو تو چھوڑ دیے, مڈل کلاس میں اس وقت حال یہ ہے کہ لوگوں نے, یعنی ڈیفنس آف کلفٹن کی بات کر رہا ہوں میں, لوگوں نے اپنے 3 بچوں میں سے ایک بچے کو اسکول سے ہٹا دیا, گھر پہ پڑھا رہے ہیں. جو چھوٹا بچہ ہے کلاس 2-3 میں, وہ کہتے ہیں جب کلاس 5 کے برابر آ جائے گا تو ہم اس کو دوبارہ. یہ حقیقت ہے, اس سے آپ آنکھیں چرا لیں. ایک الگ. دوسری دیکھیے, یہ جو ہمارے ہاں, میں پھر کہوں گا مجھے نہیں پتہ چاہیے کہنا چاہیے, یہ جو ہمارے یہاں ایک نعرہ ہے نا کہ بھئی ملک کے لیے ہم کر رہے ہیں. ملک کسی چڑیا کا نام نہیں, کسی گھر کا نام نہیں, کسی عجائب گھر کا. ملک عوام کا نام ہے. یعنی گھر میں اگر بچے فاقہ کرنا, صاحب گھر ہمیں ہر حال میں بچانا ہے. بھائی کس کے لیے بچانا ہے؟ عوام کے لیے بچانا ہے نا. تو ہمیشہ آپ کہیں کہ ہم عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب عوام کے لیے آپ کر رہے ہیں تو ملک کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں تاریخ میں نہیں جاؤں گا, اس قسم کے جملے اور خطرناک پہلے ثابت ہو چکے ہیں. نہیں, عوام ہے تو ملک ہے, ملک ہے تو عوام نہیں ہے. سمجھ لیں اس فلسفے کو, آپ مانیں یا نہ مانیں ایک الگ بحث ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کی دوسری بات یہ ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کبھی پروگرام میں ان کو بلائیں جو اورنگی اور ان علاقوں میں رہتا ہے آدمی, اس کو بلا کے پوچھے کہ بھئی تو گھر کیسے چلا رہا ہے. ہمیں تو دیکھیں نا ہو کیا رہا ہے کہ ہم تمام لوگ جو اس وقت سمجھے بیٹھے ہوئے سرکردہ, وہ لوگ ہیں جو خوشحال ہیں, چاہے وہ مذہب میں ہوں, سیاست میں ہوں, ثقافت میں ہوں, فوج میں ہوں, بیوروکریسی میں ہوں, تجارت میں ہوں. تو وہ اور یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی کتاب اس وقت تک آپ نہیں سمجھ پاتی جب تک پریکٹیکل نہ دیکھیں, جس کی مثال ہمارے ہاں خود ہمارے پروفٹ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے جس کو دنیا کے بیشتر لوگوں نے اپلائی کیا ہے. نیلسن منڈیلا نے اپلائی کیا, گاندھی نے اپلائی کیا, کنگ مارٹن لوتھر نے اپلائی کیا. اس نے کہا آپ خود پہلے نچلی سطح پہ جائیں, تب آپ کو پتہ چلے گا. نیچے آپ اوپر سے بیٹھے, آپ مطلب بڑے پوڈیم سے بیٹھے پورے مجمع کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ایوری تھنگ از فائن, تو وہ شالوئی والی بات ہو جائے گی جو فرانس کی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ڈیفیسٹ, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیفیسٹ اس وقت تک نہیں کنٹرول ہوگا جب تک آپ اپنا انداز فکر نہیں بدلیں گے. آپ IMF کو لے آئیے, IMF سے زیادہ خطرناک لوگوں کو, زیادہ اچھے لوگوں کو, زیادہ کیا میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی رشوت کی, کیا آپ امپلیمنٹ کر سکیں گے یا نہیں ان کو کر سکیں گے, یہ امپورٹنٹ ہے. کیا آپ اپنی کٹوتی کے لیے تیار ہیں یا نہیں. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گریڈ 17 سے 22 کے تمام افسران کو جس طرح عام آدمی آ رہے ہیں بسوں سے, وہ بسوں سے آئے اور گاڑیاں نیلام کر کے آپ بجٹ کو دے دیں؟ کر سکتے ہیں آپ, نہیں کریں گے آپ. تو کہنا تک تو بہت, کہنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے, میں بھی کہہ سکتا ہوں اچھی باتیں, لیکن پریکٹیکل. اور یہ امریکہ میں کہتے ہیں OTC نہیں, اوور دا کاؤنٹر جو دوائیں ہوتی ہیں جیسے آپ پیناڈول وغیرہ, یہ اوور دا کاؤنٹر جو آپ نے بھی فرمایا کہ کا وقت نہیں ہے, اینٹی بائیوٹک کا بھی وقت نکل چکا ہے. اٹ از مچ مور دین دیٹ. اب آگے جانے کی ضرورت ہے, بہت ڈراسٹک فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, پاورفل فیصلے جس میں عوام خوش رہے یا نہ خوش رہے. آپ اندر سے خوش رہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل آنیسٹ کہہ رہا ہوں. کیونکہ جب تک آپ دیکھیں نا, ہم اکثر مطلب یہ بالکل غیر وہ ہے مطلب سبجیکٹ سے ہٹ کے ہم مثالیں بڑے لوگوں کی دیتے ہیں. نیلسن منڈیلا, ارے بھائی 27 سال جیل میں رہ کے وہ وہاں اس نے فاقے میں زندگی گزارا نا. میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ تمام تیشعات
یعنی جو لگژری جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ ختم کرنی ہوگی آپ کو تمام سرکاری پلیٹیں ختم کر دینی ہوگی عوام. اور وہ آپ کو پتہ میرے بہت سارے دوست رشتہ دار ہیں جو اچھی پوزیشن پہ بیٹھے, تو میں نے ان سے کہا کہ تم جب سرکاری پلیٹ رکھتے ہو تو صحیح معنوں میں سیکیور نہیں ہوتے, انسیکیور ہو جاتے ہو, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ تم سرکاری مار بھی سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو بہتر یہ نہیں کہ عام پلیٹ لے کے چلو, یا یہ پلیٹ کا رواج پچھلے 30 سال میں آیا, کوئی ضرورت نہیں. آپ یہ بتائیے کہ سرکار میں ایک آدمی 17 سے 22 گریڈ میں جاب کر رہا ہے تو وہ وہی جاب کر رہا ہے جو ہم آپ کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں نہیں مل رہا ہے تو اسے کیوں مل رہا ہے, اس کو کیوں ہاؤس رینٹ مل رہا ہے, کیوں گاڑی مل رہی ہے, اپنی گاڑی خریدے آج. میں ایک اور بات آپ کو, تو اسی پاکستان کی بات, چونکہ آپ بہت بچی ہیں, اسی پاکستان کی بات بتا رہا ہوں. ہاں میں ظاہر بچی ہیں, 70 تک پاکستان میں جو سرکاری گاڑی, اول تو صرف آرم فورسز کا پتہ, سویلین کے پاس بہت کم, ڈی سی وی سی کے نیچے ہوتی, وہ شرط یہ تھی کہ وہ صبح کو آفس سے جا کے لائے گا, پھر آفس میں کھڑی رہے گی گاڑی اور پھر واپس چھوڑائے گا. یہ نہیں تھا کہ گاڑی دن بھر ان کے گھر پہ رہے گی اور رات کو بچے باربیکیو ٹو نائٹ میں گھومتے رہیں گے, ایسا کوئی مطلب اس قسم کا ڈرامہ نہیں تھا. تو یہ آپ کو میں پھر یہ کہتا ہوں, ایجوکیشن, اویئرنیس, اور جب تک آپ نہیں دیں گی, مزاج بدلے قوم کا, اخلاق بدلے قوم کو. پیسہ از ناٹ فیکٹر, پیسہ تو خود بخود آ جائے گا, یہ بجٹ بھی صحیح ہو جائے گا جب آپ اپنا مزاج بدلیں گے. آپ روز گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے سڑکوں پہ کیا یعنی ہم بعض وقت آپ یقین کریں طبیعت میری اریٹیٹ ہو کے لگتا ہے بلڈ پریشر ہو جائے گا, یعنی پڑھا لکھا آدمی سگنل توڑ کے چلا جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ جو آدمی 60 سیکنڈ سگنل پہ نہیں رک سکتا وہ زندگی میں کیا قربانی دے گا, کیا قوم کی بات کرے گا بھائی, آپ بتائیے نا. خیر یہ اب آپ ٹاپک پہ پوچھ رہی تھی. IMF اس وقت ضرورت تھی ہماری, ہم کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیں اپنے دل کے اندر گریباں میں جھانک کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو وعدے ہم نے IMF سے کیے ہیں ہم اس پہ ہو بہو 100% پن پوائنٹ عمل کریں گے. اگر یہ نہیں ہم نے کیا تو آپ یقین کریں اس کے نتائج اور برے نکل آئیں گے. اگر یہ ہم نے کر دیا, اور دوسری بات آپ کو ٹارگٹ بنانا ہوگا ساری پارٹیوں کے ساتھ, جو آپ نے فرمایا ساری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہ ڈیفیسٹ ہے ہمارا, کیا آپ چاہتے ہیں یہ ڈیفیسٹ میں بچے پیدا ہوتے رہے یا چاہتے ہیں اس سے نکل جائیں. دنیا میں ایک نہیں 50 قوموں کی میں مثال دیتا ہوں جو اس سے زیادہ ڈیفیسٹ میں اور ریسیشن میں جا کے اور واپس نکل آئے ہیں باہر, کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. ٹرکی ہے, امریکہ, بہت سارے, جرمنی ہے, جاپان سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو حشر نشر اس کا آپ سب جانتے, لیکن انہوں نے دل سے عہد کیا کہ بھائی کچھ بھی ہو مر جائیں گے, قرض نہیں لیں گے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ڈے 1 سے ہم نے یہ کر دیا ہے کہ کچھ نہیں ہے, ضرورت ہوگی ہم قرض لے لیں گے. یعنی ہم بہت فخریہ کہتے ہیں, فخریہ لوگوں میں, کہ ہمارے دوست ہیں جو ہمیں قرض دے دیں گے. آپ یقین کریں وہ دوست نہیں ہیں, فرینڈ. دیکھیے فرینڈ ان کو بھی پیسے واپس چاہیے, ٹھیک ہے نا, آپ بہت رہی. تو میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ IMF کی میرا اپنا خیال ہے کہ ہو جائے گا, پرسوں تھرسڈے ہے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ چلے جائیں گے, ہمیں پیسے بھی مل جائیں گے, لیکن ہمیں جو انہوں نے ہدایت دی ہے اس پہ بالکل جس کو ریلیجیسلی ہم عمل کریں گے, اور قسم کھائیں ہم سب پارٹی مل کے کہ اندر 5 سال میں کم سے کم ڈیفیسٹ نہیں ہوگا. اگر ہم اس میں ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. بالکل. سلام صاحب, کافی ڈیٹیل فاطمی صاحب نے بتایا ہے. میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہمارے پاس روپی اپریسیشن کب ہوگی, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ روپی ڈالر پیرٹی, یعنی کہ ہم نے ایک ٹگ آف وار دیکھا ہے. جیسے ایکری نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ ابھی ہم نے ایل سیز کا ایشوز بہت بکتا ہے, ایل سیز کے ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انفلیشنری جو ایک اس کا امپیکٹ ہے وہ بکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر کمپائل ہو کر ہمیں انفلیشن کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور پھر پالیسی ٹائٹننگ ہوتی ہے. جاپان کی ایگزامپل دی انہوں نے, جاپان کے اندر جو پالیسی ریٹ ہے وہ نیگیٹو ڈائریکشن میں, یعنی کہ آپ بینکس کے پاس جب پیسے رکھواتے ہیں تو آپ کو الٹا اس کے رکھنے کے بھی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی کافی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں, ان کو تھوڑا الائن کرنے کی ضرورت ہے. عقیل کریم سے ڈیڈی صاحب نے ایک بات بہت خوبصورت کی, انہوں نے کہا اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ اب انڈیویجولز کے بجائے پاکستان کا سوچا جائے. ان ادر ورڈز وہی بات خالد صاحب نے کی ہے کہ جب تک آپ ایک پالیسی میجر کو اکراس دا بورڈ اسپریڈ آؤٹ نہیں کریں گے نا, وہ کام نہیں چلے گا. عوام کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ جب بھی کوئی ٹیکس ہائیک ہے یا انفلیشنری ایفیکٹ ہے, اس کی چھری ہماری ہی گردن پہ چلتی ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن پہ یا ایگزیکٹو پہ کوئی اثر نہیں آتا. اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ یہ پوری قوم, اچھا عوام تو چاہے گی ہر چیز فری ہو جائے, اسے کیا کرنا ہے, اس کو تو یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے.
لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ عوام ہی پستی چلی جائے اور آپ کی افسر شاہی پہ اس کا کوئی فرق نہ پڑے. پاکستان اگر یہ سب کا ملک ہے, سب کی ریاست ہے, سب کی زمین ہے, سب کی ماں ہے, تو پھر ایوری بڈی ہیز ٹو ٹیک دی بٹر پل. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات آپ نے جو فرمایا نا ڈالر روپی پیرٹی, بیلنس آف پیمنٹس کا آپ ذرا فرق دیکھیے جی, امپورٹس اور ایکسپورٹس کا فرق دیکھیے. کیا ضرورت ہے آپ کو امپورٹ بیسڈ اکانومی چلانے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو بڑی بڑی لگژوریس گاڑیاں امپورٹ کرنے کی؟ مسئلہ یہ سر کبھی کبھار پالیسی کی جو ایک کنسسٹنسی ہے نا وہ مینٹین نہیں رہتی ہے. جب کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہوگی تو ایشوز آ جاتے ہیں. آپ آئے, میں آئی, یہ آئے, انہوں نے چینج کر دی ہے پالیسی چینج ہو گئی تو ہماری جو کراپس ہیں, ہماری جو ایک سفیشنسی تھی وہ متاثر ہو گئی. سفیشنسی متاثر ہوگی تو یہ امپورٹ بیس اکانومی کا جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا پین, وہ ہمیں لینا پڑے. دیکھیے آپ نے فرمایا فلائٹ آف کیپٹل اور برین ڈرین, یہ بھی انسرٹنٹی اور ایک انسرٹن پولیٹیکل سچویشن ہے, انسرٹن اکنامک کنڈیشنز ہیں, تو اس کی وجہ سے ہوئے. لاسٹ ایئر 8 لاکھ لوگوں نے مائیگریٹ کیا ہے 2022 میں. آپ فرما رہی تھیں کہ اچھا ہے یہ وہاں چلے جائیں. Not talking about migration, it's about کہ کوئی جو انڈیویجول جاتا ہے کمانے. It's migration basically. Flight of capital, brain drain کیا ہے؟ مطلب لوگ in search of greener pastures چلے جائیں گے پاکستان چھوڑ کے. آپ فرما رہی تھی کہ اچھا ہے 1.5-2 سال بعد وہاں سے وہ فورن ایکسچینج بھیجیں گے. آپ مجھے بتائیے نتاشا صاحبہ, جو شخص یہاں سے فرسٹریٹ ہو کے, اریٹیٹ ہو کے, تنگ ہو کے for any goddamn reason چھوڑ کے گیا ہے, مائیگریٹ کر گیا ہے to a much different but better country, وہ آپ کو کیا سر اگر آپ ہماری اگر آپ پڑوسی ملک کی ایگزامپل لیتے ہیں تو یہاں پر کتنے ہی لوگ ہیں جو دوسرے کنٹریز میں, گلف کنٹریز میں یا دوسرے جو ہے وہ یورپین کنٹریز میں آپ کو جاب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, and they are sending a huge chunk of remittances to the country. No جناب, I disagree with you. Their remittances are purely for their families. ہاں, جب آپ ایک موٹیویٹنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں نا, جس میں آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب آئیے, واپس آئیے, ہمارے یہاں یہ بہتری ہوئی ہے, ہمارے یہاں یہ اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے, ہمارے یہاں یہ پولیٹیکل سرٹنٹیز آئی ہیں, آئیے پاکستان لوٹ کے آئیے, اپنی بیوی بچوں کو یہاں لائیے. یہی تو پوائنٹ ہے کہ اگر وہ اپنی فیملی کو ریمیٹنسز کی صورت میں پیسے بھیج رہے ہیں تو سر وہ انویسٹمنٹ جو ان کی بزنسز یہاں پر ہو رہے ہیں وہ اپنے ملک کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, آتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد آتے ہیں, لیکن وہ انویسٹمنٹ تو یہی لاتے ہیں نا. ان ادر ریزن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں اپرچونٹی نہیں ہے تو تھوڑا باہر سے بھی کر کے آپ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کر سکتے ہیں. ایک بندہ سیکھ کر آتا ہے تو 4 چیزیں جو ہے وہ یہاں لوگوں کو سکھاتا ہے. ہم کر تو سکتے ہیں لیکن فی الحال یہ تو نہیں کہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ جنریٹ کر دیں. وہ واپس نہیں آنا چاہتا. آپ ایک بیسک نقطے کو اگنور کر رہے ہیں. چلیں سر ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک سرٹن پوائنٹ ہے کہ اس کے اوپر پھر ایگزامپلس پہ تو پھر وہ پروگرام کے ٹائم نکل جائیں گے. جناب بالکل ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہی لوگوں کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان آئے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں خالد صاحب کی اجازت سے, جو لوگ ڈومز ڈے سینیریو پینٹ کر رہے ہیں نا, میں اس سے قطعاً متفق ہوں. پاکستان انشاءاللہ رہے گا, پاکستان انشاءاللہ چلے گا, پاکستان از ہیئر ٹو سٹے. انشاءاللہ ٹھیک ہے, قوموں پہ وقت آتے ہیں, گزر بھی جاتے ہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ویل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. خالد صاحب یہاں پہ انہوں نے تھوڑے سے ifs اینڈ بٹس کریٹ کیے ہیں, وہ میں پوچھنا چاہوں گی. ایک تو برین ڈرین کے اوپر آپ ایگزامپل ضرور دیں, اور دوسرا یہ کہ ریمیٹنسز کی صورت میں ہمارے پاس ایک اچھا چنک آ رہا تھا جس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ اینڈ پلس ریمیٹنسز اس کو مکس کر کے ہم امپورٹ کے آگے جو ہے وہ کمپیٹ کر پا رہے تھے. دیکھیے اصل میں آپ دونوں کی باتیں ایک ہی تھی, صرف اینگل فرق تھا. یہ بالکل یہ بھی صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل 100% تھا. آپ جو برین ڈرین کہہ رہی تھی وہ لفظ صحیح نہیں, بلکہ یہ جو ایکسپورٹ آف دا ہیومن ہے نا,
وہ بہت اہم ہے جو پہلے ہوتا رہا، جو بنگلہ دیش پرائیویٹ چینلز کا ہے نا برین ڈرین، تو آئی ایم جسٹ نہیں، اصل میں ہوتا کیا، جب ہم لفظ استعمال کرتے برین ڈرین تو عموماً اس کا مقصد ہوتا ہے یورپ امریکہ کی طرف لوگ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑے عرصے تک ریمیٹنس بھیجتے ہیں، پھر گریجولی آہستہ آہستہ مائیگریشن والے لوگ، مائیگریشن۔ لیکن ہاں بالکل میں آپ کے فیور میں ہوں کہ میکسیمم، میں بلکہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کے ٹیکنیکل کورسز کریں، ٹیکنیکل تعلیم دیں۔